السلام علیکم۔ آج کا ولاگ میں تھوڑے اپنے جو حالات ہیں جن کی وجہ سے میں یوٹیوبر بنا اور جس کی وجہ سے پاکستان کے لیے آواز اٹھانا شروع کی، یہ چند باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری باقی ویڈیوز کی طرح یہ بھی کوئی نہیں دیکھے گا، اور یہ میں پھر بھی اپلوڈ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے۔ پرانے وقتوں میں ہمیں اسکول کی کتابوں میں ایک فقرہ بڑا عجیب سا لگتا ہوتا تھا کہ کوئی بھی چیز لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے لکھ دی ہے تاکہ سند رہے۔ تو یہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی تاکہ یہ سند رہے کہ میں نے کتنا مشکل وقت گزارا اپنے پاکستان کے لیے، اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے اور یہاں پہ حق اور سچ کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ وقت تھا 2001 یا 2 کا۔ تب پاکستان میں صرف ایک ٹی وی ہوتا تھا، نیوز چینلز ابھی زیادہ آئے نہیں تھے، اور اس وقت انٹرنیٹ تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں موبائل بھی کسی معجزے سے کم نہیں نظر آتے ہوتے تھے۔ کسی کے گھر میں کمپیوٹر ہو تو کمپیوٹر کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہوتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ وقت، کسی کے گھر جائیں مہمان بن کر تو وہاں اگر آپ کو کہیں کوئی کمپیوٹر نظر آئے تو آپ اس پہ سیلفیاں بناتے ہوتے ہیں، اور سیلفی بھی وہ والی نہیں ہوتی تھی موبائل والی، وہ جو کیمرے والی ہوتی تھی، جس کی فلم اگر آپ ڈیولپ کروانے جائیں، دلوانے جائیں تو وہ آپ کو کوئی مہینے کا ٹائم یا ایک ہفتے کا ٹائم دیتے ہوتے تھے۔ تو عید کے موقعوں پر اگر کبھی جائیں تو کسی کے گھر میں کیمرہ ہو یا خود کیمرہ لے کر جائیں تو وہ کمپیوٹر کے ساتھ سیلفی بناتے ہوتے تھے، اور وہ پینٹیم 1-2 کا دور تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ٹی وی پر آنے والے جو لوگ تھے، جو سیلیبریٹی تھے، ان کو ہم کسی اور ہی دنیا کا باسی سمجھتے تھے۔ انہی دنوں میرے ذہن میں پہلی بار یہ بات آئی کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے خلاف میڈیا پر بہت زیادہ پروپیگنڈا چل رہا تھا، اور اس وقت یہ 5th جنریشن وار کی تو کوئی بازگشت بھی نہیں سنی تھی ہم نے، لیکن انڈین میڈیا، انڈین موویز جو ہیں وہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی۔ آپ کو وہ پرانا وقت یاد ہوگا کہ اس وقت انڈین موویز میں پاکستان کو بہت برا بھلا کہا جاتا تھا، لیکن پاکستان میں کبھی بھی ان کے مقابلے کی کوئی فلم نہیں بنی۔ آپ کے سامنے پاکستان کا سنیما اور پاکستان کا پی ٹی وی وہ کس لیول کے تھے۔ وہ بیچارے تو اپنی آواز اٹھا لیں وہی بہت ہے، پاکستان اور پاکستان کے بارے میں آواز اٹھانا تو بہت ہی ان کے لیے دور کی بات۔ لیکن اگر آج کے حالات دیکھیں تو اس وقت کا پاکستان بہت زیادہ بہتر تھا۔ لوگوں میں واقعی میں پاکستان کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، وہ پاکستان کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھے، لیکن اس کے باوجود میں کڑتا ہوتا تھا۔ انڈین موویز دیکھی یا انڈین ڈرامے، یا میں بیچ میں سعودی عربیہ بھی رہا، 2008 کی بات ہے، تو یہ بہت بات کی بات ہے، تو وہاں بھی حالات دیکھے تو بہت دل کڑتا تھا کہ پاکستان کیوں انڈیا کے جواب میں اس لیول کی میڈیا پروپیگنڈا مہم کا جواب نہیں دیتا، کوئی فلمیں موویز نہیں بناتا۔ تو بہت زیادہ اس بارے میں سوچتا ہوتا تھا، کیونکہ شروع میں جو انڈین موویز تھی وہ پاکستانی فوج یا پاکستان کے خلاف بناتے تھے، پھر آہستہ آہستہ بیچ میں کچھ ایسا دور آیا تھا، 2001-2 یا اس سے آگے پیچھے کا دور تھا، جب یہ ہمارے بابائے قوم محمد علی جناح کے خلاف بھی ہلکے ہلکے پہلے جملے کسنا شروع کیے، پھر بڑے بڑے جملے انہوں نے کسنا شروع کر دیے۔ حالانکہ ہمارے یہاں کبھی بھی مہاتما گاندھی کو برا بھلا نہیں کہا گیا، نہ ہی ہمارے نصاب میں کہیں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انڈین میڈیا پاکستان کے خلاف بہت زیادہ باتیں کرتا تھا، جس کی وجہ بنی کہ میری بھی خواہش ہوئی کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کروں اور میڈیا پر کچھ کروں۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے انہی دنوں کی بات ہے، کسی عزیز نے مجھے پوچھا تھا کہ فیوچر کا کیا پلان ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس اگر پیسے ہوئے تو میں پاکستان کے لیے ڈرامے اور فلمیں بناؤں گا۔ تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے اور اس بندے کا، ہمارا بیک گراؤنڈ ایسا ہے کہ فلمیں اور ڈرامے اس وقت کافی معیوب سمجھے جاتے تھے۔ تو اس بندے نے بڑی حیرت سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم فلمیں اور ڈرامے بناؤ؟ میں نے کہا بس میرا دل کرتا ہے۔ تب میں نے اس کو بتایا کہ میں اس طرح نہیں کہہ رہا کہ فلمیں اور ڈرامے، میں پاکستان کی آواز بننا چاہتا ہوں۔ ایسی وقت گزرتا گیا، 2008 میں سعودی عربیہ گیا، وہاں پاکستانیوں کے جو حالات دیکھے تو مزید دل کڑتا رہا کہ یہ قوم دن بدن پیچھے کی طرف کیوں جا رہی ہے۔ آپ نے اگر اپنی جو وطن کے ساتھ محبت ہے اس کو اگر ہضمانا ہے تو آپ یقین کریں، کہیں بھی ملک چھوڑ کر کسی اور ملک چلے جائیں تو آپ کے دل میں اگر تھوڑی سی بھی اپنے ملک کے ساتھ محبت ہوگی تو یقین مانیں آپ کا وہ جو دل ہے نا، وہ اس محبت سے مزید بڑھ جائے گا، کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ ملک سے باہر جا کر اپنے وطن کی محبت کیسے انسان کو کھینچتی ہے۔ اور وہاں آپ کو پتہ لگے گا جب آپ کو کوئی پاکستانی کہہ کر پاکستان کی خامیاں گنوائے گا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا
کہ پاکستان میں رہ کر آپ ہمیشہ سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان کے بیچ میں بٹے ہوئے تھے، کشمیر کے بیچ میں بٹے ہوئے تھے، وہاں جا کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ صرف پاکستانی ہیں۔ اور پاکستان کے کسی بھی حصے کو اگر کوئی بندہ برا بھلا کہے تو سیدھا آپ کے دل پر لگتا ہے۔ وہاں آپ نہ سندھی ہوتے ہیں، نہ بلوچی ہوتے ہیں، نہ پٹھان ہوتے ہیں، وہاں آپ صرف پاکستانی ہوتے ہیں۔ جب میں باہر سے واپس آیا تو تب تک فیس بک آ چکی تھی اور پاکستان میں نیوز چینلز کی برمار ہو چکی تھی، لیکن ہمارا جو مین سٹریم میڈیا تھا وہ اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر رہا تھا کہ جس سے ہم انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا جو مہم چل رہی تھی اس کو ٹکر دے سکیں۔ لیکن پھر بھی فیس بک کی حد تک میں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس وقت جو نئے نئے لڑکے فیس بک پہ آئے تھے اور اس وقت واقعی میں فیس بک پر کچھ نہ کچھ آج کے مقابلے میں کوئی علمی گفتگو ہوتی تھی، کچھ لوگ پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ یہ دور نہیں تھا کہ فیملی ولاگر اور اس طرح کی واہیات قسم کی جو خواتین آ گئی ہیں جو جھاڑو دیتے اور برتن دھوتے، کپڑے دھوتے، اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرے جا رہی ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے۔ اس طرح کا گندا ماحول اس وقت نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں آواز اٹھانا شروع کی فیس بک پہ۔ نہ میں کوئی عالم فاضل ہوں، نہ میرے پاس کوئی لمبی چوڑی ڈگریاں ہیں، بس ایک چیز ہے، اپنے وطن سے محبت، اور اسی کے مد نظر میں اپنا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد یوٹیوب آ گیا۔ یوٹیوب پہ کبھی ذہن میں نہیں آیا کہ اس پہ چینل بناؤں، اور یقین مانیں مجھے آج بھی اس چیز کا افسوس ہے کہ میں نے 2014-15 میں یوٹیوب کیوں نہیں اسٹارٹ کیا۔ یوٹیوب میں نے 2022 میں فیبری میں اسٹارٹ کیا کہ اس وقت میرے پاس وسائل بھی تھے اور میرے پاس جذبہ بھی بہت زیادہ تھا۔ تو اب آ کر جذبہ آپ کے سامنے کالے بالوں سے آیا تھا، اب بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی۔ جذبہ تو آج بھی ویسا ہی ہے، لیکن یقین مانیں وسائل اور حالات ویسے نہیں رہے۔ لیکن افسوس آج بھی ہے کہ میں نے بہت لیٹ اسٹارٹ کیا، مجھے بہت پہلے اسٹارٹ کرنا چاہیے تھا، تاکہ آج آ کر مجھے کم از کم بولنا اور یہ جو طریقہ ہے یہ آ جاتا۔ یقین مانیں مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میں اچھے سے نہیں بول پاتا، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، نہیں ہے، اور فیلڈ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی مطلب کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا جو اس طرح کی ولاگنگ کرتے ہوں۔ تو جو بھی ہے بس صرف پاکستان کی محبت ہے اور اسی کے لیے بول رہے ہیں۔ حالانکہ جب میں نے چینل بنایا تو اتنی سی بات پہ ڈرامے ویڈیوز تو بنانا بہت دور کی بات ہے، جب میں نے یہ چینل بنایا اور یہ ہلکی پھلکی ولاگنگ شروع کی تو اس پہ بھی کافی لوگوں نے میرا ہنسی اور مذاق اڑایا، لیکن لگا رہا، مجھے پتا ہے کہ اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال 2022 میں جب میں نے اسٹارٹ کیا چینل، مجھے خوشی تھی کہ میں اب پاکستان کے لیے بولوں گا، آواز اٹھاؤں گا۔ تھوڑی تھوڑی جھجک تھی، شرم بھی آ رہی تھی، تو پھر بھی آواز اٹھانی شروع کی۔ تو ایک ہی خواہش تھی کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے میں بہت بڑی آواز اٹھاؤں گا۔ تب بھی پاکستان کے لیے کوئی جذباتی قسم کی آواز اتنی زیادہ نہیں تھی، تھے بہت سارے لوگ تھے، لیکن وہ جو بہت ہی شدید قسم کی محبت ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی، یا لوگ شاید نظر آنا نہیں چاہ رہے تھے۔ تو بہرحال میری خواہش تھی کہ اب میں اس پہ بات کروں گا اور کھل کے بات کروں گا، اور پھر اسی محبت سے اس چینل کا نام سوچنا شروع کیا کہ جتنی میرے اندر محبت ہے اس چینل کا نام بھی اتنا ہی بہترین ہونا چاہیے۔ تو پھر بہت سوچا، بہت سارے نام ذہن میں آئے، وہ جب یوٹیوب پہ سرچ کیے تو ان کے نام سے چینلز بنے ہوئے تھے۔ تو پھر بہت محنت کے بعد یہ نام مجھے جو ابھی موجود ہے ارض مقدس، یہ تجویز کیا۔ ارض مقدس کا مقصد ایک ہی تھا کہ یہ بھی سمجھ لیں کہ عربک میں پاکستان ہی بنتا ہے، جس طرح فارسی کا لفظ ہے پاکستان، پاک جگہ، اور ارض مقدس یہ عربک میں ہے پاک جگہ، دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا۔ تو جب یہ نام فائنل کیا تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ نام واقعی بڑا یونیک سا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی تھی کہ میرے اس طرح بولنے اور اتنا پیارا نام ہونے کی وجہ سے لوگ کافی سپورٹ کریں گے، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ لوگ پاکستان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پاکستان کے نام پر چینل ہوگا اور پاکستان کے لیے ہی آواز اٹھاؤں گا تو لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں گے۔ پھر میں کیا کہوں کہ بیچ میں رجیم چینج آ گئی۔ رجیم چینج کے بعد جو حالات ہے وہ ٹوٹل بدل گئے، اور پھر میرا جھکاؤ پی ٹی آئی کی طرف تھا، تو مواد میں مسلسل وہ چیز آتی گئی۔ میں کوئی ان کا پراپر کارکن نہیں ہوں، لیکن ہر بندے کو ایک لگاؤ ہوتا ہے۔ میرا لگاؤ اس طرف تھا۔ اس سے پہلے میرا لگاؤ جو مارشل لا ہوتے تھے وہ تھا۔ میں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی یا نون لیگ کو سپورٹ نہیں کیا۔ تو پہلے جب ہوش سنبھالی تو پہلی جو حکومت سامنے آئی وہ مشرف کی تھی۔ نواز شریف اور بے نظیر کی حکومتیں مجھے یاد ہیں، لیکن اس وقت میری ایج اتنی نہیں تھی کہ میں ان کو سپورٹ کرتا یا کچھ، لیکن اچھی نہیں لگتی تھی۔
پہلی جو میں نے سپورٹ کی وہ مشرف کی. پھر جب عمران خان کی پارٹی تھوڑا اوپر آنا شروع ہوئی تو پھر عمران خان کے ساتھ سپورٹ میری شفٹ ہو گئی. تو وہی ہوا, ادھر سے نئے نئے چینل بنایا, ادھر سے رجیم چینج ہو گئی, اور پھر سارے کا سارا جو مواد تھا وہ پی ٹی آئی کی طرف شفٹ ہو گیا. لوگوں نے مجھے کہا بھی اگر چینل چلانا ہے تو پی ٹی آئی سے ہٹ کر نیوٹرل ہو کر چیزیں بناؤ. میں نے ان سے کہا بھی یار کہ میرا چینل پاکستان کے نام پر ہے, اور اس پہ پاکستان کے لیے جو بہتر ہوگا میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اور اس کے علاوہ جہاں جہاں میں نے کام کیا, جہاں جہاں جاب کی, وہاں ہر جگہ مجھے اس طرح حقارت سے دیکھا گیا جس طرح میں کوئی پاکستان سے باہر کا بندہ ہوں, میں جس طرح کوئی غیر ملکی ہوں یا غیر مسلم ہوں. مطلب کہ بالکل وہ ستیلوں جیسا سلوک جو ہوتا ہے نا, وہ برداشت کرنا پڑا. اور اس کے علاوہ فیملی میں بھی یہی سارا رویہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. لوگوں کے تانے سننے پڑے, لوگوں کے منہ سے عجیب عجیب قسم کے القابات سننے پڑے جو کہ پاکستان تحریک انصاف والوں کو دیے جاتے ہیں. تو آپ یہ سارا بخوبی جانتے ہیں کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج میں صرف اور صرف یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں. اب یہی میرا پیشن بھی ہے اور یہی میرا پروفیشن بھی ہے. یہ بات نہیں کہ میں پی ٹی آئی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں یا عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں, یہ پاکستان کے لیے ہی آواز ہے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید ایک سائٹ پر ہو گیا ہوں. سائٹ پر نہیں ہوا. میرا جو نقطہ نظر ہے اس کے حساب سے عمران خان پاکستان کے لیے بہترین چوائس ہے. تو پاکستان کے لیے جو چیز بہتر ہوگی میں اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا. اور نہ ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری آواز یا میری جو چوائس ہے یا میری جو سوچ ہے وہ بالکل 100% ٹھیک ہوگی. ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. میری سوچ جو ہے عمران خان بہتر آپشن ہے, تو اسی وجہ سے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں, اپنی وجہ سے نہیں, پاکستان کے لیے. لیکن آج یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے میرے چینل پر کوئی 2500 کے قریب ویڈیوز ہو چکی ہیں, بلکہ 2500 سے اوپر ہو چکی ہیں. 2500 سے اوپر ویڈیوز, اور اتنی زیادہ, مطلب کہ اس میں چینل میں کبھی بھی کوئی ایسی میں نے ولگیرٹی یا اس طرح کا کوئی فحش قسم کا مواد نہیں اپلوڈ کیا. اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی طرف آواز اٹھانے کے باوجود آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے سپورٹ کیا ہو. یہ نہیں ہوا کہ کسی نے اپریشیٹ کیا ہو. یہ بھی نہیں ہوا کہ کوئی تھوڑا سا چند اچھے جملے کہہ دیے ہوں میرے بارے میں. یہ بھی نہیں ہوا. اور پھر اوپر سے حالات ایسے ہو گئے کہ آج پاکستان میں پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں تو وہ بہت بڑا جرم بن چکا ہے. تو آج کے دن میں افسوس کرتا ہوں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ملک کو. یہاں کبھی آواز اٹھانا فخر سمجھا جاتا تھا. آج پاکستان میں رہ کر ہی پاکستان کا نام لینا ایسے ہی ہو گیا جیسے آپ انڈیا میں کھڑے ہوں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں. اس کے بعد جو سلوک آپ کے ساتھ ہوگا آج بالکل ویسے ہی سلوک پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جو کل تک محب وطن تھے ان کو آج غدار وطن بنا دیا گیا ہے, اور جو کل تک غدار وطن تھے انہی کے منہ سے ان محب وطنوں کو ذلیل کیا جا رہا ہے. یہاں دل پر چوٹ لگتی ہے جنہوں نے ساری زندگی اس ملک کے لیے آواز اٹھائی, اور لوگ مجھے کہتے ہیں تم نے ملک کے لیے کیا کیا ہے. میں ملک کے لیے آواز اٹھائی ہے, جتنی میری حیثیت تھی میں نے اس سے بڑھ کر آواز اٹھائی. سعودی عربیہ میں ایک بندے نے پاکستان کو گالی دی تھی, اس بندے کے ساتھ شدید قسم کا جھگڑا ہوا تھا جس کا مجھے بعد میں بھاری جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا. تو ہم لوگ پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہے تھے, اور آج اسی پاکستان میں جس کے لیے کبھی بڑے فخر سے آواز اٹھا رہے تھے اسی میں ہمیں غدار کہنا شروع ہو گئے. اور کون لوگ جو کل تک خود غداری والے کام کرتے رہے اور جن کی غداری سند کے ساتھ ثابت ہوئی ہے, جنہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر اگلا, جنہوں نے پاکستان بدنام کرنے کی کوئی بھی بات یا موقع جانے نہیں دیا. یقین کریں آج کل بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس پیارے وطن کو, پرانا وقت آج بھی آپ یاد کریں, پرانے وقت میں اور آج کے دن میں بہت فرق پڑ چکا ہے. اس پیارے وطن کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی کہ یہ اتنے خراب اور برے حالات میں آ گیا. تو آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ 3 سال ہو گئے چینل مونیٹائز نہیں ہوا, 3 سال ہو گئے میری ویورشپ نہیں بڑھی. مونیٹائز نہ بھی ہو, کم از کم یہ پتہ ہو کہ ایک بندہ ویلاگ بنا رہا ہے, ایک بندہ اتنی محنت کر رہا ہے اور اپنے ملک کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. اگر دولت ہی کمانی ہوتی تو میں 1000 اور طریقے تھے, میں چینل پہ ایسی بہت ساری چیزیں اپلوڈ کر سکتا تھا کہ جس سے مجھے پیسہ بھی ملتا اور شہرت بھی ملتی. لیکن میں نے راستہ چنا پاکستان کا. تو پاکستان کے لیے راستہ چننے, اور ویسے بھی آج کل جن بچوں کو لوگوں نے اچھی تربیت دی وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اور جن لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی وہ بغیر تربیت کے بڑے ہو گئے. گالم گلوچ دینا, دھوکہ دینا, جھوٹ بولنا, ایک دوسرے کے ساتھ ریپ کرنا,
تو ایسے لوگوں کے بچے کامیاب ہیں. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، تربیت اور ان کو اخلاق دیے، وہ بچے ناکام ہیں. تو پاکستان کے جو سوشل میڈیا ہے وہاں بھی یہی ہے کہ جن لوگوں نے اچھا پروفیشن چنا وہ لوگ بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لوگ واہیات قسم کی چیزیں اور زبان کی تیزی دکھا رہے ہیں اور فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں اور فضولیات دکھا رہے ہیں، ان کے چینل دھڑا دھڑ چل رہے ہیں. پھر ہمارے پاکستان میں فائر وال لگ گئی. فائر وال کا نقصان یہ ہوا جو چند ویوز آتے تھے ان سے بھی گئے. اب ایک ویڈیو اتنی اچھی بناتے ہیں کہ اس سے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ بہت اچھی میں نے ویڈیو بنائی اور یہ پاکستان کے لیے آواز اٹھائی، پاکستان کے جو معاشرتی مسائل ہیں ان کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن وہ ویڈیو بین ہو کر بیٹھ جاتی ہے. کئی ویڈیوز ایسی ہیں جن میں 2 دن میں ایک بھی ویو نہیں آتا. اور یہ اتنی بری حالت جب میں نے چینل نئے اسٹارٹ کیا تھا، جبکہ مجھے اس وقت بولنا بھی نہیں آتا تھا. خیر بولنا تو اب بھی نہیں آتا، میں نہیں سمجھتا کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں. بہرحال اس وقت میری ویڈیو زیادہ اچھی چلتی تھی، لیکن آج کے دن ویڈیوز پہ ویوز ہی نہیں آتے. ایک تو لوگوں کی ترجیحات جان بوجھ کر ملک سے دوسری طرف موڑ دی گئی. لوگوں کو اتنا مایوس کر دیا گیا کہ وہ ملک کے اوپر نہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ بات سننا چاہتے ہیں، اور لوگوں کو لگا دیا کن میں، رجب بٹ، ڈکی بائی، اس طرح کی چیزوں میں، سسٹرالوجی. اور جب دیکھا کہ تب بھی ان کی بات نہیں بن رہی تو پھر فائر وال لگا دی. فائر وال پہ اب بہت ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو آپ کی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن جو مخصوص ویڈیوز ہوتی ہیں جن سے ان کو خطرہ ہوتا ہے وہ نہیں چل رہی ہوتی. تو پھر اب آ کر یہ جو اتنی لمبی ایک سٹرگل تھی، اب آ کر میں بھی لڑکھڑا گیا ہوں. اس کی وجہ یہ آپ کو بتا چکا ہوں، کیا بار بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کہ جب آپ کو کوئی سننے والا ہی نہ ہو، جب آپ کی آواز دب چکی ہو، جب آپ کی آواز اوپر اٹھ ہی نہ رہی ہو، تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چینل میں چھوڑ دوں گا. انشاءاللہ تعالی یہ چینل بند کبھی بھی نہیں ہوگا جب تک میری زندگی یہ چلے گا. یہ میرا وعدہ ہے. میں نہ ہوا تو اس کے بعد اس چینل کو کون چلائے گا، کیسے چلائے گا، مجھے نہیں پتا. لیکن جب تک میں ہوں یہ چینل پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے جو اچھا ہے اس کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا. لیکن پاکستان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے جو اچھا سوچتے رہے، جو اچھا بولتے رہے، جو اچھا لکھتے رہے، جو اچھا کرتے رہے، ان کی جیتے جی کبھی بھی قدر نہیں ہوئی. ایسے لوگ جب مرتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑی سی قدر ہوتی ہے. وہ بھی ان کے سالانہ دن کبھی یاد کر لیا، کبھی ان کی کوئی ایک اچھی بات کوٹ کر لی، یا اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں بندہ بھی تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا، اس کا کسی نے پوچھا نہیں. یہ ملک قابل لوگوں کا خیال ہی نہیں رکھتا. بس اتنی سی چیزوں کے لیے ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے آج کی جو میں ولاگ کر رہا ہوں یا ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اسی لیے بنا رہا ہوں کہ تاکہ یہ سند رہے، تاکہ کل مجھے بھی یاد رہے. جب بھی یہ ویڈیو سامنے آئے تو مجھے یہ یاد رہے کہ ایک وقت تھا کہ بہت مشکل وقت گزارا. اور مشکل وقت کس وجہ سے گزارا کہ ہمارے ملک پہ ایسے لوگوں کا قبضہ ہو چکا تھا جو اپنے ہی پاکستانیوں کا جینا حرام کر چکے تھے، جو اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگوں کی آواز بند کر چکے تھے. ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے آواز اٹھانا جرم بنا دیا تھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے محبت کا اظہار کرنا جرم بنا دیا تھا. ان لوگوں نے اس ملک سے ایسے ہیروں کو ختم کر دیا، زمین میں مٹی میں ملا دیا، جن کی پوری دنیا متعارف تھی. اور تخت پر بٹھایا کن لوگوں کو، سروں پر بٹھایا کن لوگوں کو جو دنیا جہان کے جاہل قسم کے لوگ تھے. آج بھی آپ ہمارے میڈیا میں دیکھیں، آج بھی آپ اونچے عہدوں پر دیکھیں، آپ ایسے لوگ ملیں گے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن بیچ میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو آپ خود کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ ایسے لوگ ہمارے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے اگر میری بات جھوٹی ہے یا میری باتوں میں وزن نہیں ہے تو آپ یہ بھی دیکھیں نا، جب یہ بھوکی ننگی ریاست آزاد ہوئی تھی تب اس کے پاس اچھے اور مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس ریاست کو، اس ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا. خودداری تھی، اندر عزت نفس تھی. وہ سب اس ملک کے لیے جی جان لگا کر محنت کرتے تھے، اس ملک کا نام اونچا کرنے کے لیے محنت کرتے تھے. اور پھر وہی ہوا، یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. لیکن آج تو ہمارے پاس تعلیم بھی ہے، آج تو ہمارے پاس ڈگریاں بھی ہیں، آج تو ہمارے پاس لوگ بھی بہت زیادہ ہیں، آج تو ہمارے پاس انگلش بولنے والے بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن ہمارا ملک دن بدن پیچھے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اگر واقعی جا رہا ہے تو یہ پھر سمجھ لیں کہ کوتاہی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے. ایک آدھ غلطی سے نہ کوئی گھر خراب ہوتا ہے نہ کوئی ملک خراب ہوتا ہے. یہ گھر اور ملک تبھی خراب ہوتے ہیں جب ایک غلطی بار بار مسلسل دہرائی جائے. اور پاکستان میں بار بار مسلسل ایک ہی غلطی دہرائی گئی ہے، چاہے وہ آئین توڑنے کی شکل میں ہو،
چاہے وہ غلط اور نااہل اور نالائق قسم کے لوگوں کو مسند اقتدار پر بٹھانا ہو۔ حبیب جالب صاحب نے کہا تھا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ وہ تو اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی یہ کئی ہوئی باتیں آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور ہم آج اپنی آنکھوں سے انجام گلستان دیکھ رہے ہیں، کس قدر اجاڑ کر رکھ دیا۔ آج سے میں نے ایک چیز سوچی کہ میں اب اس چینل پہ ایک لیجنڈز کی میری پلے لسٹ بنی ہوئی تھی، تو شاید اسی میں یا ایک الگ سے پلے لسٹ بنا لوں۔ جو بھائی میرے یہاں تک اگر کسی نے غلطی سے ویڈیو دیکھ لی تو سجیشن بھی دے سکتا ہے کمنٹ باکس میں کہ اس پلے لسٹ کا نام کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے اپنی طرف سے سوچا ہے کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو گمنام ہیروز تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا یا پاکستان کے لیے نام روشن کیا پاکستان، لیکن وہ گمنام رہ گئے یا ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں یا وہ بہت برے حالات میں اس دنیا سے گئے، تو ایسے لوگوں کو جگہ دینی ہے اس چینل پہ اور ان کے بارے میں ویڈیوز اور ولاگ کرنے۔ تو جو بھی بھائی یہاں تک اگر دیکھ رہا ہو تو اسے یہی درخواست ہے کہ چینل کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ یہ اس ملک کے لیے آواز اٹھتی رہے۔ نہیں تو پھر بات وہی ہے کہ آپ کے نصیب میں چاہت فتح علی خان، رجب بٹ، ڈکی بھائی، سسٹرالوجی، منائل ملک، اسی طرح کے لوگ آپ کے نصیب میں لگے رہیں گے۔ میں آج بھی کہتا ہوں اس ملک کے پاس بہت بڑے بڑے ہیرے تھے، ملک کی انتظامیہ نے رول کر رکھ دیا۔ میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے شاہ حسین، اس کے نام سے ایک ویڈیو ہے، وہ آپ جا کر چیک کریں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، بلکہ آپ میری ویڈیو تو کوئی دیکھنا نہیں گوارا کرتا، آپ ایک مووی بنی ہوئی ہے پاکستان کی ہے شاہ حسین کے اوپر، آپ وہ مووی دیکھ لیں، آپ کو یقین آئے گا کہ پاکستانی کس قدر دشمنوں میں گھرے رہے۔ یہ دشمنی ہی تھی جو پاکستان کے حالات یہاں تک پہنچے، اور یہ وہ دشمن نہیں جو سرحدوں کے پار تھے، یہ وہ دشمن ہیں جو سرحدوں کے اندر تھے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور کوئی بات بری لگی ہو یا بچکانہ لگی ہو یا جذباتی لگی ہو تو اس کے لیے بھی معذرت۔ بس پھر وہی بات کہ یہ ولاگ میں نے اس لیے بنایا تاکہ سند رہے کہ لوگ کیسے مایوس ہوتے ہیں۔ آج کی جو ڈیٹ ہے اس میں میری مایوس میں ہمت نہیں ہارا، لیکن مایوسی انتہا کو پہنچی ہوئی، یہ ہر طرف سے گھٹن کا ماحول ہے، آواز اول تو نکلتی نہیں، اور جو نکالتے ہیں ان کی پھیلتی نہیں، اور جن کی پھیل جاتی ہے وہ پھر خود نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔